الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. رواه الترمذي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ چند مہینوں سے، بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ مستقل، اور ہم لوگ خاص طور پر بالخصوص غنیم پورہ اور حتائی کے لوگ ہر روز اپنی سر کی آنکھوں سے یہاں سے میتوں کو گزرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. عموماً جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، لیکن جو زندے ہوتے ہیں ان کی تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. لیکن جو مشاہدہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اور جو آبزرویشن ہمارا ہوتا رہتا ہے، اس آبزرویشن کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندوں کی آنکھیں بھی بند ہو گئی ہوئی ہیں. رات دن جنازوں کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن دل کی دنیا میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے. اس سے کوئی عبرت کا سامان نہیں لیتے، اور اس سے کوئی اپنی زندگی کے اندر کوئی منظم لائے عمل بنانے کا تصور بھی ذہن میں پیدا نہیں ہوتا ہے. ایک عام چیز کا جس طریقے سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے میت کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے نکل جاتے ہیں، جو انتہائی دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کا آدمی مشاہدہ کرتا ہے تو اس نوعیت کی بہت ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. اگر ہم کسی میت کو دیکھ رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میت کو دیکھتے ہی یا تو ہمیں اپنی آخرت کا استحضار ہونے لگ جائے، اور اگر اس طرف ذہن نہیں جاتا ہے تو پھر میت کے جو پسماندگان ہیں، میت کے گزرنے کے بعد وہ جن حالات سے جوجھتے ہیں اور جس کیفیت کا وہ شکار ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ اور کم از کم ہمیں ان چیزوں کا تو استحضار ہونا چاہیے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ دونوں ہی کیفیتیں ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتی. سب سے زیادہ غفلت اگر کسی معاملے میں پائی جاتی ہے، کسی کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ غفلت، تو غفلت کس چیز میں پائی جاتی ہے؟ وہ غفلت پائی جاتی ہے میت کے یا کسی شخص کے گزر جانے کے بعد، انتقال کے بعد، اس کی میراث اور اس کے ترکے کی تقسیم کے حوالے سے. اس سلسلے میں جو اہمیت میراث کو، جو اہمیت ترکے کی تقسیم کو اور میراث کی تقسیم کو شریعت نے دیا ہے، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس قدر اہمیت
فرائض کو نہیں دی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جتنی اہمیت اور جتنی شدت اور قوت کے ساتھ اور جس قدر تاکید کے ساتھ ترکے کی تقسیم کا حکم دیا ہے، اور ایک ایک چیز کو، ایک ایک حصے کو، ایک ایک رشتے کو جو ترکے کا حقدار بننے والا ہے، جس باریکی کے ساتھ اور جس تفصیل اور جزیات کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے، اس قدر جزیات کے ساتھ قرآن نے کسی بھی حکم کو بیان نہیں کیا۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے صرف ان کے فرض ہونے کے حکم کو بتا دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے قائم کرنی ہے، اس کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے اور آپ کے اقوال مبارکہ اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ملتی ہے۔ روزہ فرض ہے، قرآن نے کہہ دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب تک روزہ رکھنا ہے۔ اب اس کی نوعیت کیا ہوگی، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوگا، کس طریقے سے رکھنا ہوگا، کس پر روزہ جو ہے تو ساقط ہوگا، یہ ساری جزیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کو ملی ہیں۔ یہی حال حج کا ہے، یہی حال روزے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے۔ لیکن آپ یہ سن کر حیرت میں پڑیں گے کہ جب تک ترکے کا معاملہ آیا، وراثت کی بات آئی، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ، کہ اتنی تفصیل کے ساتھ کہ شاید اگر میں یہ کہوں تو جسارت نہیں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید اس کی کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس قدر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کو بیان کیا ہے۔ ایک ایک حصہ، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کون حقدار ہوگا، کون وارث بنے گا، کون سا رشتہ دار اگر موجود ہے تو اس کی وجہ سے کون سا رشتہ دار محروم ہو جائے گا، اور کون سا رشتہ دار اگر موجود ہے تو دوسرے رشتہ دار کو کتنا ملے گا، یہ جزیات عموماً قرآن نہیں دیتا ہے، لیکن میراث کے معاملے میں قرآن نے اتنی ساری ہدایتیں، اور یہ ہدایتیں دینے کے بعد اسی تسلسل کے اندر اور اسی سلسلہ کلام میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کھانے کے حوالے سے، لوگوں کے حقوق کو سلب کرنے کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کے حوالے سے جو وعیدیں بیان کی ہے، وہ بھی بدن پر رونگٹے کھڑے کرنے والے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ترکے کی اور وراثت کی اہمیت کے بارے میں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کی تعلیمات، قیامت کی صبح تک انسانیت کے کام آنے والی جتنی تعلیمات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی۔ کسی ایک کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے یہ سیکھ لو کیونکہ اب میں یہاں سے رخصت ہونے والا ہوں۔ صرف ایک حج کا موقع تھا، حجۃ الوداع میں آپ نے کہا تھا کہ حج کے احکامات مجھ سے سیکھ لو، اس لیے کہ ممکن ہے آئندہ سال مجھے حج نصیب نہیں ہوگا، اللہ نے بتا دیا۔ اور دوسرا یہ ترکے کی تقسیم کا علم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تعلموا الفرائض والقرآن وعلموها الناس فإنی مقبوض، کہ لوگوں مجھ سے ترکے کے اور اسی طریقے سے وراثت کے اور میراث کے مسائل پورے طور پر سیکھ لو، اس لیے کہ پھر میرا انتقال ہونے والا ہے۔ فإنی مقبوض، مجھے اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، پھر اگر میں چلا جاؤں گا اور تم لوگ نہیں سیکھ سکو گے تو مسائل کے اندر تمہیں پریشانی ہوگی۔ آج مجھے بتائیے، اتنی تاکید کے ساتھ بتانے کے باوجود اور اس قدر قرآن میں واضح احکامات دیے جانے کے باوجود ہمارا حال کیا ہے معاشرے کے اندر؟ بتائیے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس طرف کبھی توجہ جاتی ہے کہ ترکے کی تقسیم ہونی چاہیے، اور اس کے بغیر اگر مشترک اثاثہ ہے، سارے جو ہے وارثین موجود ہے، اور اس پیسے میں سے اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا گیا کسی ایک کی مرضی کے بغیر، حرام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور پاندان ہوتا ہے نا، جیسے پاندان پہلے بوڑھی عورتوں کے پاس بہت پاندان ہوتے تھے، اس میں کئی خانے ہیں، کسی میں شپیاری ہے، کسی میں جو ہے سونف ہے، کسی میں کچھ ہے، الائچی ہے، لونگ ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ مرنے والے کی اگر ایک الائچی بھی اگر وہاں پر رہ گئی انتقال سے پہلے، اور اس الائچی کے بعد اس کا انتقال ہو گیا،
تو اس ایک الائچی میں بھی سارے ورثاء کا حق ہوگا، کوئی ایک اس کو کھا نہیں سکتا ہے، حرام۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، 50 سال گزر جاتے ہیں، 50 سال۔ فقہا نے لکھا ہے، آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ اس قدر اس کا اہتمام ہمارے اسلاف میں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک شخص کی عیادت کو گئے، حالت بہت خراب، اس شخص کی حالت بڑی دیگرگو، اور امام اعظم اس کی عیادت کو گئے۔ شام کا وقت ہے، چراغ جل رہا ہے، اور چراغ کی روشنی میں امام اعظم ان کی عیادت کر رہے ہیں۔ عیادت آپ کر ہی رہیں، اسی اثناء میں اس شخص پر سکرات طاری ہوئے اور وہ انتقال کر گئے۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، امام اعظم رحمہ اللہ نے فوراً چراغ کو بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر دیا، اب تو اس کا انتقال ہوا ہے، اب اس کو جو ہے تو برابر کرنا ہے، اس کو لٹانا ہے اور پھر سنوارنا ہے، سب کام کرنا ہے، اور آپ نے چراغ بند کر دیا۔ کہا کہ یہ جب تک زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھا، اس کے اندر موجود تیل اس کی ملکیت تھا، لیکن اب یہ مر چکا ہے، اب اس مرنے کے بعد اس کا سارا مال، اس کی ایک ایک چیز یہ ورثاء کا حق ہو گیا۔ ورثاء میں سب کے سب یہاں موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نابالغ بچہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون ہو، بیوہ ہوگی، اس کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے نا، تو بجھا دیا چلا۔ ہمارے پاس ہوتا ہے اہتمام، میت کے انتقال کے بعد ترکے کی تقسیم کی طرف خیال بالکل بھی نہیں جاتا ہے۔ اس لیے بھی کہ دیکھیے، غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بندہ بولتا ہے میرا مال، جب تک زندہ رہتا ہے کیا بولتا ہے، میرا مال میرا مال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں ٹھیک ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال، لیکن اس کا اصل مال کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کھا کر ہضم کر لیا وہ اس کا مال، جو پہن کر بوسیدہ کر دیا وہ اس کا مال، جو صدقہ خیرات کر کے آگے محفوظ کر دیا وہ اس کا مال ہے۔ باقی ساری پراپرٹی، باقی سارا اسیٹ، باقی سارا سرمایہ، باقی ساری جیولری، باقی ساری جو ہے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے جات، وہ سب کے سب کس کے ہیں؟ ورثاء کے ہیں۔ تو جتنا اس نے کھا لیا، جتنا پہن لیا، اور جتنا صدقہ خیرات کر کے آخرت کے لیے اپنا ذخیرہ بنا دیا، وہی اصل انسان کا مال۔ انسان کی آنکھ بند ہو گئی، باقی اس کا حق ختم ہو گیا۔ اس لیے لوگ جو ہے تو بہت غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ جذبہ آتا ہے انسان کے اندر، ہے فطری طور پر محبت کا جذبہ ہوتا ہے، خاص طور پر اولاد کی محبت کا جذبہ بہت ہوتا ہے۔ تو کیا سوچتا ہے آدمی، ارے بھائی زمانہ خراب ہو گیا، کیا ہو گیا، زمانہ بہت خراب ہو گیا، خون سفید ہو گیا، باپ بیٹے کا نہیں ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے، تو کیا کرنا، میں کام کرتا ہوں کہ جتنی جائیداد پراپرٹی ہے میرے جیتے جی تقسیم کر دیتا ہوں۔ اور کرتے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جائیداد کو جو ہے جیتے جی تقسیم کر دیتے ہیں، اور تقسیم بھی ایسی کرتے ہیں، ایسا جذبہ آتا ہے کہ تقسیم ہونے کے بعد یہ خود محتاج بن جاتے کسی نہ کسی بچے کو، اور زمانہ واقعتاً ایسا سفید خون ہو گیا ہے کہ تقسیم کا حصہ اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد میں ماں باپ کی وہ اہمیت اور قدر نہیں رہتی ہے۔ اپنے جیتے جی نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو شرعی حکم نہیں دے رہا ہوں، وہ ہبہ ہے، وہ وراثت نہیں ہے، وہ میراث نہیں ہے، وہ ترکہ نہیں ہے۔ جب تک آپ زندہ ہے اس وقت تک ترکے اور وراثت کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ ترکہ اور وراثت مرنے کے بعد، اس سے پہلے اگر آپ کر رہے ہیں وہ ہبہ ہے۔ اب آپ کے پاس 1 روپیہ بھی باقی بچے گا تو مرنے کے بعد وہ بھی ترکے میں تقسیم ہے۔ لوگ یہاں بڑی غلطی کر دیتے ہیں کہ اپنا پورا اثاثہ اپنے جیتے جی کر، آخری سانس تک اگر آپ مطمئن ہیں آپ کی اولاد کے اوپر، آپ کی اپنی دی ہوئی تربیت کے اوپر آپ مطمئن ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے جس انداز سے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، اور ان کو جیسے نکھارا ہے، اخلاق دیے ہیں، تو مجھے امید ہے، تو آپ ہبہ کر سکتے ہیں سارے مسائل سے بچنے کے لیے، وہ ہبہ ہو سکتا ہے، لیکن تقسیم ترکے کی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس میں غلطی کیا کرتے معلوم، خاص طور پر لڑکیاں محروم ہو جاتی، لڑکوں کو تقسیم کر کے دے دیتے ہیں۔ بیٹیوں کی تو شادی ہو گئی نا، شادی ہو گئی چلے گئے آگے، تو اس کا خیال بھی نہیں آتا نہیں۔ تو
تو اسلام نے، شریعت نے ترکے کے اور میراث کے اور وراثت کے کچھ اصول بتائے ہیں۔ وہ اصول عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ذہنوں میں ہوتے نہیں، اور اس کی وجہ سے سال ہا سال نہیں بلکہ دہائیاں گزر جاتی ہے اور حلال محنت کرتے ہوئے بھی حرام کے لقمے پیٹ میں جاتے رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اس کا میں تسلسل کے ساتھ بتاؤں گا، اگر اللہ نے چاہا تو اس ہفتے میں بات مکمل ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی مکمل تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے بھی ہم لوگ لیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا کھل کر بات کروں اس موضوع پر۔ دیکھیں، کسی شخص کا اگر انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد اس کی جو پراپرٹی ہے، اس کا جو اثاثہ ہے اور اس کا جو اسٹ ہے، اس کے 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ وہ چاروں مرحلے پورے کرنے ضروری ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد میں سے جو خرچ کیا جائے گا، وہ کس چیز پر خرچ کیا جائے گا؟ وہ خرچ کیا جائے گا تجہیز و تکفین پر۔ کس پر؟ تجہیز و تکفین۔ اس کے جنازے کا کپڑا ہے، کفن کا کپڑا ہے، اور قبر کا کھودنے والے کا نظام ہے، برگد لانا ہے، کیا کیا ہے، سب یہ جو خرچ ہوتا ہے۔ ویسے تو آج کل کر لیتے ہیں اولادیں، لیکن اگر اس میں سے کر رہے ہیں، کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اب ایسا بھی سفید خون ہو گیا ہے کہ لوگ دیکھتے رہتے 4 سے 5 بھائی ہیں، انہیں آگے بڑھتا ہے کہ انہیں آگے بڑھتا ہے، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں۔ کوئی رہتا ہے، اللہ جس کو توفیق دیتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ ماں باپ کے اس میں بھی سوچتے ہیں، ان سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، یوں ہی مبالغہ آ رہا ہی نہیں کر رہا ہوں۔ ماں باپ کے اس میں بھی سوچتے ہیں، جنہوں نے پیدا کرنے کا جو ذریعہ بنے، جو تربیت جنہوں نے کی، آپ کو جو ہے پیروں پر کھڑے کیا، آخر وقت میں اگر 2 سے 4 بھائی ہو تو وہاں پر بھی خرچ کرنے میں جو ہے پیر لڑکھڑاتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے ایسا بھی معاشرہ ہو۔ تو آدمی کے ترکے میں سے سب سے پہلا کام کیا جائے گا تجہیز و تکفین کا۔ اور تجہیز و تکفین کیسی کی جائے گی؟ جیسے ایک ایوریج کپڑا، جیسے بہت زیادہ اگر اچھا لینا ہے تو جیسا وہ زندگی میں پہنا کرتا تھا ویسا، بہت زیادہ ہائی فائی خریدنے کے چکر میں اگر کوئی نابالغ وارثین ہے اس میں نابالغ، تو اس کی اجازت کے بغیر پھر وہ خرید نہیں سکتے۔ اگر اس طریقے سے غیر ضروری خرچ کریں گے تو وہ بھی گنہگار ہیں اس میں سے، کیونکہ اب اختیار پیسہ کس کا ہو گیا؟ سب مرسل۔ تو سب سے پہلا کام اس پیسے میں سے، اس ترکے میں سے، اس اثاثے میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو پیسہ بچے گا کیا کیا جائے گا؟ دوسرے نمبر پر جو کام کیا جائے گا وہ اس میت کے جتنے قرضے ہوں گے وہ قرضے پھیڑے جائیں گے۔ قرضوں کے پھیڑنے سے پہلے ترکہ تقسیم نہیں ہوگا، ترکہ تقسیم نہیں ہوگا، وراثت کسی کو نہیں ملے گی۔ پہلے قرضوں کا پیسہ اس میں سے منہا کرنا پڑے گا، اور پہلے قرضے جو ہے تو ادا کرنے پڑیں گے۔ اب اگر مان لیجئے کہ کسی میت پر اتنا قرضہ ہے کہ پورا ترکہ ختم ہو جاتا ہے تو پورا ترکہ لگا دیا جائے، لیکن قرضہ پہلے جو ہے تو ادا کیا جائے۔ قرضہ کیا کیا جائے گا؟ ادا کیا جائے، اس لیے کہ یہ جو پراپرٹی اس کی ہے، یہ پراپرٹی کے ہونے کے باوجود اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پراپرٹی اس کی نہیں ہے، یہ امانت ہے اس کے پاس، کسی اور سے پیسہ لیا، کسی اور سے کوئی چیز لیا تھا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ امانت ہے، اس کی اپنی پراپرٹی نہیں ہے اب یہ۔ تو اس کی جب پراپرٹی نہیں ہے تو اس کا ترکہ کیسے بنے گا؟ بنے گا ترکہ؟ نہیں بنے گا۔ تو دوسرے نمبر پر کیا کیا جائے گا؟ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ قرضہ ادا کیا جائے گا، کون ادا کریں گے؟ یہ ورثہ، اس کے اپنی پراپرٹی میں سے۔ اور اگر مان لیجئے کہ پراپرٹی کے اندر سے اتنا اثاثہ نہیں ہے کہ پورا قرضہ ادا کر سکے، تو پھر کیا کریں گے؟ اخلاقاً، شرعاً نہیں، اخلاقاً چاہیے کہ ورثہ اپنے طور پر اس قرض کو ادا کریں، لیکن کوئی زبردستی کسی وارث کو نہیں کر سکتا کہ بھئی آپ کے ابو نے قرضہ لیے تھے، آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ شرعاً نہیں ہے، شرعاً نہیں ہے، اخلاقاً ہی نہیں کر سکتا۔ اخلاقاً کرنا بھی چاہیے، بھئی آپ کا باپ ہے، اس لیے کہ اگر کسی شخص کے اوپر قرض باقی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے اور وہ قرض ادا نہیں ہوتا ہے تو جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا اس کی روح کو جنت کا دروازہ نہیں ملے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث میں ہے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی 1 روپے کا بھی قرض ہے، 1 روپے کا، سوچ لے، 1 روپے کا بھی قرض ہے
اور اس قرض کے ساتھ اس کا انتقال ہو جائے اور وہ قرض ادا نہ ہو، یہاں دنیا میں تو بہت آسان لگتا ہے، مانگتے ہوئے ایسے شریف بن کے آتے کہ ایسا لگتا کہ اللہ نے ان کے بعد دنیا کے اندر شریف انسان پیدا کرنا بند کر دیا، اتنے شریف بن کے آتے، اور جب لوٹانے کی بات آتی ہے تو دینے والے سے زیادہ شریف کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ حال معاشرے میں بنا ہوا ہے۔ لیکن 1 روپیہ بھی اگر کسی کا باقی ہے، جنت کی ہوا نہیں لگے گی۔ اس بات سے بات یاد آ گئی، بتاؤں کہ حضرت مصعب ابن جسامہ صحابی ہیں، ان کے اور حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات کر دی تھی۔ مواقعات معلوم ہے کیا ہے؟ جو لوگ مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے صحابہ، وہ صحابہ بے گھر تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں تشریف لائے ہوئے تھے، کوئی اثاثہ ساتھ میں نہیں تھا، کوئی چیز ساتھ میں نہیں تھی، اور کچھ لوگ وہاں کے لوکل تھے، انصار جن کو ہم لوگ کہتے ہیں، مدینے کے پراپر۔ تو مدینے کے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ سے تشریف لائے تھے ان لوگوں کا بھائی چارہ قائم کر دیا تھا، بھائی بنا دیا تھا، فلاں فلاں کے بھائی رہیں گے، فلاں فلاں کے بھائی رہیں گے۔ تو مصعب ابن جسامہ اور عوف ابن مالک دونوں کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا تھا۔ اب یہ ایک دن آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، حضرت مصعب کہتے ہیں کہ عوف، بولے ہم میں سے دونوں میں سے کسی کا بھی انتقال ہو گیا نا تو ہم کیا کریں گے؟ خواب میں آ کے اپنی حالت بتائیں گے کہ میرے اوپر کیا گزری۔ صحابی ہیں، ہزاروں اولیاء اور قطب اور ابدال مل کر بھی کسی ایک کم سے کم ترین صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، صحابہ کا وہ مقام۔ اشکال نہیں ہونا چاہیے ذہن۔ کہا کہ خواب میں آ کر بتا دیں۔ حضرت عوف نے کہا کہ ایسا ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے خواب میں آ کے بتا سکیں گے؟ کہا کیوں نہیں، بالکل ممکن۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت مصعب کا انتقال پہلے ہو گیا۔ مصعب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، چند دنوں کے بعد حضرت عوف کے خواب میں حضرت مصعب آئے۔ تو حضرت عوف نے پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے، کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تقریباً معاف فرما دیا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ نے تقریباً معاف فرما دیا۔ کہا اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ اچھا یہ داغ کا یہ جو داغ دکھ رہا ہے، یہ جو گردن پہ داغ دکھ رہا ہے، کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت عوف۔ اور داغ کس کے گردن پر دکھ رہا ہے؟ حضرت مصعب۔ یہ داغ کا ہے؟ تو حضرت مصعب نے کہا کہ ہاں اچھا کیا آپ نے پوچھا، یہ اصل میں نے ایک یہودی سے، کس سے؟ میں نے ایک یہودی سے 10 دینار قرض لیے تھے اور وہ رقم میں نے استعمال نہیں کی، وہ رقم میرے ترکش کے کپڑے کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ جو ترکش ہوتا تھا نا جس میں تیر رکھے جاتے تھے اور اس کو کندھے پر لٹکایا جاتا تھا، تو اس کے اندر پاکٹ بھی بنے ہوتے تھے۔ تو کہا کہ وہ جو ترکش تھا میرا، اس ترکش کے اندر وہ 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، وہ 10 دینار قرض چونکہ میں ادا نہیں کر پایا، اس کا یہ داغ مجھے لگا ہوا ہے۔ ایک کام کرنا کہ وہ قرض جو ہے آپ لے جا کر ان کو دے دیں۔ حضرت عوف کی آنکھ کھلی، صبح میں ان کے گھر پر گئے، ان کی زوجہ محترمہ سے بات کی اور کہا کہ ایسا ایسا مجھے خواب گرا ہے اور ان کے ترکش کے اندر وہ 10 دینار ہیں، آپ جو ہے وہ ترکش لا کر مجھے دیجئے، میں دیکھتا ہوں اور اگر ہو تو میں لے جا کر دے دیتا ہوں۔ ان کا ترکش لایا گیا تو دیکھا جہاں اور جس نوعیت کا آپ نے بتایا تھا اسی طریقے سے وہ 10 درہم رکھے ہوئے تھے، دینار۔ آپ نے وہ 10 دینار لیے اور جس یہودی کی نشاندہی صحابی رسول نے کی تھی، حضرت عوف نے ان کو وہ 10 دینار لے جا کر دیے۔ دوسرے دن پھر خواب میں نظر آئے، خواب میں نظر آئے تو ماشاءاللہ داغ غائب۔ کہا کہ ارے بھئی یہ داغ نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں تم نے جو لے جا کر دے دیا۔ صحابی رسول کو بھی آپ ذرا تصور کریں، آنکھ بند کر کے تصور کیجئے۔ قرض کے معاملے کو ہم بہت آسان سمجھ لیتے ہیں معاشرے کے اندر، کاروبار کے لیے کسی سے مانگے، کچھ کام کے لیے کسی سے مانگے، فلاں ضرورت کے لیے کسی سے مانگے، اور مانگتے ہوئے محتاج بن کر مانگتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب اس کو جو ہے بیچارے کو چکر پہ چکر اور چکر پہ چکر لگا کے جو ہے اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں۔ یہاں تو بچ سکتے ہیں، یہاں بچ سکتے ہیں، لیکن وہاں کہاں بچیں گے؟ وہاں بچ سکیں گے؟
یاد ہوگی آپ کو وہ حدیث جو آج سے 2 یا 3 جمعہ پہلے میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا مفلس کون رہے گا؟ سب سے بڑا مفلس یہی تو ہے، تہجد گزار عالم دین مولانا صاحب، مفتی صاحب، پرانے 4 مہینے لگے ہوئے، 2 سال لگے ہوئے، شیخ الحدیث اور اس طریقے کے کام نکلیں گے، وہ سب مفلس، سب کیا ہو جائیں گے؟ مفلس ہو جائیں گے۔ تو قرض کی ایسی چیز۔ تو دوسرا کام میت کے اس میں سے کیا کریں گے؟ قرض ادا کریں گے، چاہے پھر قرض میں اس کی پوری پراپرٹی، خالی پیسہ نہیں۔ انہیں تو ایسا سوچیں گے ابو جان نے جو ہے تو 1 لاکھ روپے چھوڑ کر گئے تھے اور ایک ہی گھر ہے جس میں ہم 10 بھائی مل کے رہتے۔ کتنے بھائی ہیں؟ 10 بھائی مل کے رہتے ایک ہی گھر میں، اور پیسہ جو ہے ابو نے 1 لاکھ روپے رکھ کے گیا، لے بینک میں ہوں گے 10-20 ہزار روپے، ٹھیک ہے وہ نکالیں گے، اب دینا ہے ہم کو 2 لاکھ روپے، تو بولے بھائی 1,20,000 روپے وہی دیں گے۔ نہیں، وہ گھر بھی آپ کو بیچنا پڑے گا، آپ روڈ پہ آ جاؤ، کیونکہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، پہلے وہ قرض ادا کرو اور اس کے بعد جو بچ رہا ہے وہ آپ کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خالی اثاثہ جو پیسے کی شکل میں ہے، زیورات کی شکل میں ہے، بس اسی کو یہ کرنا ہے اور باقی چیزیں ہم کہاں روڈ پہ آ جانا کہ آ جانا، مگر اس کو پہلے کلیئر کرنا، کیونکہ اس کا مالک وہ تھا، اس کے ذریعے سے وہ جو ہے تو اپنی آخرت سنوار سکتا ہے، جنت کا داخلہ اس کو مل سکتا ہے۔ تو یہ پہلا، دوسرا حق اس کا کیا ہے؟ قرض ادا کرنا۔ اور جب اس کے قرض پورے ہو گئے تو اس کے بعد نمبر آئے گا ترکے کی تقسیم کا؟ نہیں، اس کے بعد نمبر کس کا آئے گا؟ وصیت کا۔ کس کا نمبر آئے گا؟ وصیت کا۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے، اور اسلام کے دین فطرت پر ہونے کی علامت ہے کہ اسلام نے کسی بھی طبقے کو محروم نہیں رکھا ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا۔ آپ تصور کریں، آج بھی اس وقت ہمارے ملک میں، پوری دنیا کے اندر دیگر اقوام کے پاس جو طریقے وصیت کے سلسلے میں ہیں وہ کیسے ہیں؟ آدمی چاہے تو آخری وقت تک، مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد کے لیے بھی وہ چاہے تو اپنی پوری دولت جو ہے تو لٹا دے سکتا، کسی ایک بیٹے کو جو ہے تو پوری پراپرٹی دے سکتا، کسی ایک کو جو ہے تو پراپرٹی سے وہ عاق کر سکتا ہے، بے دخل کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اب تو یہاں تک ہو رہا ہے کہ اولاد سے ناراض ہو کر لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں، کتے اور بلی اور ان کے جو پالنے کے جو مراکز اور سینٹرز ہوتے ہیں، چیریٹیبل ٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کے نام کر کے چلے جاتے ہیں اور ورثاء کو محروم کر۔ شریعت نے اس پر بند لگائی ہے، اسلام نے اس پر بند لگائی ہے، اور اسلام نے کیا تعلیم دی ہے کہ وصیت کرنے کا حق ہے، لیکن وصیت کتنی کر سکتے ہیں آپ؟ صرف 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں۔ کتنے کی کر سکتے ہیں؟ 1/3 آپ کا جتنا بھی اثاثہ ہوگا اس کا 1/3، اس سے زیادہ 1 روپیہ بھی ورثاء کو جو ہے حق ہے۔ وصیت کے مال کو 1/3 سے زیادہ ہوگا تو نہیں دے سکتے، وہ ورثاء کا حق رہے گا۔ 1/3 سے جتنا بھی زیادہ ہوگا کس کا حق ہے؟ ورثاء کا ہے۔ جو باقی بچے ہوئے زندہ، اس کی اولادیں، اس کی بیوی، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس کے بھائی، اور اگر بیوی نہیں ہے تو بہنیں، ماں، یہ اس طریقے کی جو ترتیب ہے۔ لیکن وصیت کتنے کی کرے گا؟ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، ہوتا ہے۔ تو وصیت کے مال میں سے کرنا کیا چاہیے کہ اس کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہو، کچھ فرائض چھوٹ گئے، اس کا کفارہ دے دے اپنے طور پر، وہ تو توفیق نہیں ہوتی، کر لیں۔ یہ احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں اللہ دینے والا ہے، عموماً اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو وصیت کتنی کر سکتے ہیں؟ 1/3۔ اچھا، وصیت کس کے لیے کریں گے؟ اولاد کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اولاد کے لیے وصیت کر کے گیا نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ اس کو تو ترکہ ملنے والا ہے۔ اب ترکہ بھی ملے گا اور ایک کے نام پہ وصیت کر کے گیا تو اس کو وصیت کا بھی دو اور ترکے کا بھی دو، تو دوسرے محروم ہو جائیں گے۔ انصاف، اسلام جو ہے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے حقدار کے لیے، اپنے ورثاء کے لیے وصیت کر کے نہیں جا سکتے، اور اگر کسی نے اپنے ورثاء کے لیے وصیت کر کے مر گیا تو اس کی وصیت باطل سمجھی جائے گی، معتبر نہیں سمجھی، نہیں مانی جائے گی۔ دوسروں کے لیے وصیت، بھئی میں نے بہت کمایا، بہت جو ہے اللہ نے نوازا اور بہت بھاگ دوڑ کر لی،
لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مجھ سے فرائض اور واجبات کے علاوہ کچھ زیادہ عبادتیں نہیں ہو سکی ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے محلے کی جو مسجد ہے، میرا حلال کا پیسہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جو بقیہ کام ہے وہ تھوڑا سا کروا لیا جائے میرے پیسوں میں سے، کسی یتیم خانے کو دے دیں، کسی مدرسے، وہ جس کی وصیت، حتیٰ کہ جو ہے ورثاء سے ہٹ کر وہ کسی اور کو دینا بھی چاہے، پرٹیکولر کسی پرسن کو، کسی شخص کو دے سکتا ہے، لیکن ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے حرام کام کے اندر بھی اگر کسی حرام کام کی وصیت کر کے گیا تو نہیں مانی جائے گی۔ بہت زیادہ جو ہے سو کارڈ اپنے آپ بنے ہوئے ہیں، مزاج بن جاتے ہیں، ارے بھائی یہ میرے پیسے ہیں، میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، فلاں مزار پر 2 لاکھ کی چادر چڑھا دینا، نہیں مانی جائے گی۔ حرام کام میں وصیت نہیں مانی جائے گی۔ کس میں مانی جائے گی؟ حلال کام۔ کسی جو ہے مندر کی ٹرسٹ کے لیے، ایسا بیچ میں بہت اپنے پاس نیوز میں بھی آیا تھا، رام مندر کے لیے جب چندے مانگنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، بہت سارے سو کالڈ لبرلز، مسلمز سامنے آ گئے تھے چہرے جو بڑھ چڑھ کر تعاون کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ سیکولرزم ہے، آپ جو چاہے کر سکتے، مگر شریعت کے آئینے سے دیکھا جائے گا نا ہر چیز۔ تو اگر کوئی ایسی وصیت کر کے گیا تو نہیں مانا جائے، اس لیے کہ آپ جو ہے ایک غلط کام میں تعاون کر رہے ہیں۔ کس میں تعاون کر رہے ہیں؟ ایک شرکیہ عمل جہاں پر ہوگا، آپ اپنا تعاون وہاں دے کر آپ شرک کے فروغ کے لیے جو ہے اپنا حصہ لگا رہے ہیں، کفر کے فروغ کے لیے اپنا حصہ لگا رہے ہیں، ایسا ہے۔ تو حرام کام میں وصیت نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اور بھی ایک کام کرتے، اللہ نے نوازا، بہت پراپرٹی ہے معلوم ہے، لیکن آخر وقت میں اولاد نے جو ہے تو ذرا اچھا دھکا دے دیا، تو ان کو بھی ذرا سوچتے، اچھا بیٹے میرے کو ستا رہا، تو زندگی میں جو ہے پوری دولت بیچ کے پورا جو ہے تو کسی اور کو دے کے جو ہے، ارے بھائی اختیار ہے نا۔ اور یہ ہے اسلامی قانون ہے کہ انسان کی جب تک سانس چل رہی ہے اس کے پورے مال پر اس کا تصرف چلے گا، اس کو پورا اختیار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اخلاقی تعلیم کیا ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی کسی کو محروم کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کا اس طریقے سے محروم کرنے کے لیے اپنی دولت کو کہیں پورے طور پر تقسیم کر دینا اور ورثاء کو محروم رکھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک صحابی تھے، میں نام بھول رہا ہوں، حضرت عمر کے دور میں، ان صحابی رسول نے کام یہ کیا، اسلام جب قبول کیے انہوں تو اس وقت ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں۔ یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے ایسی ساری جو ہے خرافات کو ختم کر کے رکھ دیا اور ایک صالح ترین اور ایک خوبصورت ترین معاشرہ دنیا کے سامنے رکھا ہے اسلام۔ 10 اور 20 بیویاں، بغیر گنتی کے بیویاں رکھا کرتے تھے لوگ۔ قرآن نے اس کی تخفیف کرتے 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 کہا کہ 4 تک گنجائش ہے، اب اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور 4 کی بھی گنجائش کیسی ہے؟ شرط لگائی ہے قرآن نے کہ اگر تم انصاف کر سکو تو دوسری کرنا، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ایک پر ہی کام چلا لینا، کیونکہ اگر انصاف نہیں کرو گے تو میرے پاس آؤ گے تو میں انصاف کروں۔ تو یہ اسلام کا حسن۔ بہرحال وہ صحابی رسول جب اسلام قبول کیے تو ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھئی تم ان میں سے 4 کوئی منتخب کر لو، بقیہ خواتین کو آپ طلاق دے دو۔ 4 سے زیادہ کی اب اجازت میری شریعت میں نہیں۔ انہوں نے 4 رکھ لی، زندگی چلتی رہی۔ حضرت عمر کے دور میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنی 4 بیویوں کو طلاق دے دیا۔ طلاق دینے کے بعد میں اپنی پوری پراپرٹی بیچ دیے اور بیچ کے اپنے سارے چچا تایوں میں تقسیم کر دی۔ 4 بیویوں کو کیا کریں؟ طلاق دے۔ طلاق دینے کے بعد اپنی پراپرٹی بیچ لی اور بیچ کر اپنے چچا تایوں میں تقسیم کر دی۔ حضرت عمر کو معلوم، حضرت عمر نے بولے بیٹا میرے کو ایسا لگتا ہے، وہ تو تھے جلالی، یہ حدیث میں الفاظ ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ شریر قسم کا جو شیطان اوپر ہوتا ہے اس نے آپ کی موت کا پروانہ اوپر دیکھ لیا اور آ کے تم کو بتا دیا کہ اب تم مرنے والے ہیں، اس لیے جو ہے تم نے اپنی پوری بیویوں کو طلاق دے دیا اور اپنی دولت میں سے ان کو بے دخل کر دیا اور اپنے چچا تایوں کو دے دیا۔ سیدھے سے بول رہا ہوں، کیا بولوں،
سیدھے سے بول رہا ہوں کہ ان چاروں کو اپنے نکاح میں واپس لاؤ، اور جن جن کو مال دیا ہے وہ مال بھی واپس لو، اور مال واپس لا کے جو حقدار ہیں ان کو مال دینا، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری قبر کے اوپر لوگوں کو پتھر مارنے لگاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ اپنی اولاد کو تھوڑا سا دل کو اگر دھکا لگا تو محروم کرنے کے لیے کیا کچھ قدم نہیں اٹھا لیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر۔ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر وہ ذات ہیں، کسی کے ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے کہ ایک وقت کے صحابی کے ساتھ انہوں نے کیسے بات کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان راستہ بدل دیتا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا، اب کوئی اور نبی نہیں آئے۔ یہ حضرت عمر کا مقام، کیا بصیرت ہوگی ان کی، کیا فراست ہوگی ان کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ ایمان والے کی نور فراست ایمانی سے بچتے رہنا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر کے ایک دو واقعے نہیں ہیں ان کی فراست کے، میں غالباً اس سے پہلے کچھ تذکرے بھی کر چکا ہوں کہ میدان جنگ کہیں اور گرم ہے، معرکہ کہیں اور ہو رہا ہے، اور حضرت عمر یہاں سے کہہ رہے یا ساریہ الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو کر اپنی اس فوج کو ترتیب دے دو۔ ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر فوج ہے، عمر یہاں کہہ رہے ہیں لاسلکی نظام نہیں ہے اس وقت فون کا، لیکن بات آپ کی وہاں پہنچ رہی۔ تو حضرت عمر، تو بہرحال بات کہاں سے نکلی تھی؟ وصیت کرنا ہے، اور وصیت کس میں کرنا ہے؟ جائز کاموں میں کرنا ہے۔ کتنی کرنا ہے؟ 1/3 کرنا ہے۔ 1/3 سے زیادہ کی وصیت قابل قبول نہیں۔ اور وصیت کس معاملے میں کریں گے؟ جائز امور میں کریں گے، حرام کاموں میں وصیت قابل قبول نہیں ہے، اور ورثاء کے لیے وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی وقت ہو گیا، ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں، اصل موضوع تو آیا ہی نہیں ہے اپنا۔ آج کل عموماً لوگ اپنے جیتے جی تقسیم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب وراثت کے مسئلے کو حل کر دیا۔ یہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھے۔ وراثت اور ترکہ کہتے ہیں مرنے کے بعد آدمی کا اختیار نہیں ہوتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی جو ہے ورثاء کا حق بن جاتا ہے، ورثاء کا حق آٹومیٹیکلی بن جائے۔ اب انہوں نے مان لیجئے کہ تقسیم کر دیے، 5 بیٹے تھے، دولت کو تقسیم کر دیا، اب تقسیم ہو رہی نا، تو آج کل ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے۔ تو کیسی تقسیم ہوتی ہے؟ 5 بیٹوں کے 5 حصے، ایک امی کا حصہ، ایک ابو کا بھی حصہ، ایسا رکھتے نا بھائی۔ اب کیا کریں گے؟ کیا وہ اچھا حصے رکھنے کے بعد بھی ایسی درگت بنائی جا رہی ہے، اللہ حفاظت کرے، کہ ماں کو اور باپ کو 15 دن جو ہے تو وہ بیٹے کے ہاں، 15 دن وہ بیٹے کے ہاں، 15 دن وہ بیٹے کے ہاں۔ کیا معاشرہ بنا دیا ہم نے! یہ ہمارا معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر استوار معاشرہ، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی اور کی تہذیب ہو سکتی ہے، ہماری تہذیب تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اسلامی تہذیب کا، اسلامی تعلیمات کا، اسلامی اقدار کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ تو خود ہی نکال دیا اور رونا روتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تقسیم جو ہوتی ہے وہ ترکہ نہیں ہے۔ اب اگر انہوں نے اپنے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں، ماں کا ایک، باپ کا ایک، اور کسی ایک کے پاس ہے، تو بعد میں ان کے انتقال کے بعد اس حصے میں بھی جو ہے تو ترکہ کا، ورثاء کا حصہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں سے حصہ نہیں ہو۔ بہت ساری باریک باتیں ہیں، بہرحال اللہ توفیق دے۔ یہ 3 مرحلے ہو گئے ابتدائی۔ پہلا تجہیز و تکفین، دوسرا قرض کی ادائیگی، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے وصیت کا پورا کرنا۔ اور جب یہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا کام وہ ترکے کا تقسیم کرنا ہے۔ ترکہ تقسیم کرنے میں راحت بھی ہوتی ہے، لوگ 10 سال لگاتے ہیں، ترکہ تقسیم کرتے نہیں ہیں، اور ایک جو ہے 10 بائی 10 کے کھراڑے میں، مرغی کے کھراڑے میں جیسے چوزے رہتے ہیں نا، 10 20 چوزے، ویسے ہی پلتے ہیں، ترکہ تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور 10 سال کے بعد تقسیم کرتے ہیں۔ 10 سال کے بعد اس کا جو ریٹ آتا ہے، اس ریٹ سے جو ہے تو دور جا کر پلاٹ بھی نہیں خرید سکتے، بنیں گے کیا؟ اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں، عقل ماری جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔